بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو ڈھیروں خوشیاں نصیب عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ سب کی ہر مشکل کو آسان فرمائے، اور آپ لوگ میرے بتائے ہوئے عمل جس مقصد کے لیے بھی کرتے ہو، اللہ رب العزت اس میں آپ لوگوں کو ڈھیروں کامیابیاں اور خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور بآسانی آپ لوگوں کو کے وظائف ہوں بھی، اور اللہ رب العزت آپ سب کو توفیق بھی دے کہ آپ لوگ سب اس کو کرتے رہیں۔ اور آج میں آپ سب کو ایک یہ ریکویسٹ بھی کرتی ہوں کہ جب آپ لوگ وظیفہ کرتے ہو، ایک تو آپ یقین کے ساتھ کرو، اور سب سے پہلے آپ لوگ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھا کریں، کیونکہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت کہ آپ بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہو، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں آپ لوگ نماز کی فکر شروع کر لو تو میں آپ کی فکر کروں گا، آپ نماز کی فکر چھوڑو گے تو میں آپ کی فکر چھوڑ دوں گا۔ تو لہٰذا نماز تو ویسے بھی ظاہر ہے کہ فرض ہے، اس کی تو کوئی چھوٹ نہیں ہے، تو نماز لازمی پڑھا کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ لوگ اپنا وظیفہ کر کے فارغ ہوتے ہیں تو کچھ چیزوں کا یہ خیال رکھا کریں کہ آپ پہلے اللہ رب العزت کی وظیفہ ختم ہونے کے بعد تھوڑی سی حمد و ثنا لازمی کیا کریں، جیسے آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کریں، سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں، آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، اور جس طرح ایک چھوٹی سی دعائے اللہم لا الہ الا انت منان بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام، یہ پڑھ لیا کریں۔ یا اس کے علاوہ اور بھی جو بھی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جس میں بیان ہوتی ہے، یعنی اس پاک ساری کلمات اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہی بیان کرتی ہیں، لیکن جو خاص الخاص ہیں چیزیں وہ جو بہت یعنی جن کے فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، جیسے سورہ فاتحہ ہے، آپ ایک مرتبہ وہ پڑھ سکتے ہیں، آپ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اور یا آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ایک دفعہ پڑھ کے پھر اس کے ساتھ ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیں، پھر آپ 3 دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیا کریں۔ تو یہ مطلب کہ آپ پھر اس کے بعد آپ درود پاک جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں، آپ 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 21 مرتبہ، 28 مرتبہ، 31 مرتبہ، 41 مرتبہ، 100 دفعہ، مطلب آپ جتنا زیادہ درود اول آخر پڑھ سکتے ہو وہ آپ پڑھ کے آپ خشوع و خضوع سے اپنی دعائیں مانگا کریں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ اس یقین کے ساتھ اپنی دعائیں مانگا کریں کہ جیسے آپ کو بس یہ محسوس ہو کہ آپ کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت یعنی کہ اچھا رہتا ہے آپ کے حق میں کہ آپ خشوع و خضوع سے دعا کرتے ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، اور وظیفے کے آخر میں جب آپ دعا کرتے ہو تو اس سے پہلے آپ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا آپ پڑھتے ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے وظائف بھی قبول ہوں گے، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گے۔ پرسنلی میں خود میرا جیسے اتنا یقین اور عقیدہ مضبوط ہے کہ میں اب مطلب ایک میری لائف میں ایک ایسا ٹائم اب آ گیا ہے کہ میں بہت ٹائم سے اپنا جو بھی میرا کوئی مشکل ہوتا ہے، میری کوئی مشکل ہوتی ہے، مجھے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں اس کے لیے وظیفہ کرتی ہوں۔ تو اب میں تو بہت مدت سے کئی سالوں سے میں کرتی ہوں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ میں وضو کرنے جا رہی ہوتی ہوں، جس کام کا میں نے دل میں نیت کر رہی ہوتی ہے، ارادہ کر لیا ہوتا ہے، میں کہتی ہوں کہ ابھی میں نے اس کام کے لیے وظیفہ کرنا ہے، تو آپ سب لوگ میرا اس بات پہ یقین کریں کہ میں جب وضو کرنے کے لیے جا رہی ہوتی ہوں تو میرا وہ کام ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر میں بیٹھ کے وہ وظیفہ لازمی کرتی ہوں، کیونکہ مجھے یہی ہوتا ہے کہ اب یہ مجھ پہ میرے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مجھ پہ فرض ہے، واجب ہے کہ میں لازمی یہ وظیفہ کروں، اور میرا کام اس سے پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ اور یا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ میرا وظیفہ چل رہا ہوتا ہے اور میرے وظیفے کے مڈ میں مجھے اطلاع آ جاتی ہے کہ میرا کام ہو گیا ہے، تو کیف یہ آپ لوگوں کا اپنا ایمان اور یقین ہے کہ آپ لوگ کتنے ایمان اور یقین سے اپنے وظیفوں کو کرتے ہو۔ چلتے ہیں آپ آج کے وظیفے کی طرف۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ نافرمان اولاد کے لیے ہے، اور آج میرے خیال سے ہمارے معاشرے کا جو سب سے اس وقت بڑے مسائل ہیں، ان بڑے مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ ایک یہ ہے کہ اولاد واقعی میں نافرمان ہے، اولاد ہر درم ہو چکی ہے، اولاد ضدی ہو چکی ہے، اولاد آپ کی سنتی نہیں ہے، اور خاص کر کے جو باہر ممالک کی اولاد ہے وہ تو اب بہت زیادہ سرکش اور باغی ہو چکے ہیں۔ مجھ سے کئی لوگ
اس سلسلے میں اس چیز کے لیے بھی وظیفہ مانگ رہے ہوتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ اس پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی جائے۔ اور اگر آپ لوگوں کو ایک بات یہ بھی بتاتی چلوں، میری ایک بیٹی ہے نوشین، ان کا نام ہے، راولپنڈی میں وہ رہتی ہیں، اور انہوں نے مجھے آج کا جو وظیفہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ آنٹی یہ انتہائی آزمودہ، انتہائی مجرب ترین وظیفہ ہے اور اس کا بہت زیادہ اثر ہے نافرمان اولاد کے لیے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ بات، یہ وظیفہ میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتی چلوں۔ آپ سب مجھے دعاؤں میں یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ میری بیٹی نوشین کے لیے بھی دعا کرنا کہ اس نے اتنا مجرب اور ایک اچھا وظیفہ مجھ سے شیئر کیے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ تو وظیفہ اس طرح کا ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ کی جو ایک آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو آیت ہے اس کی الحمد شریف کی، سورہ فاتحہ شریف کی، سورہ فاتحہ کی جو ہے، جو الحمدللہ رب العالمین والی صورت ہے، اس صورت کی جو آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کو آپ نے اول آخر تاک تعداد میں درود پاک کے ساتھ 35 مرتبہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد، اور اپنی دعا کا، اپنے اولاد کا تصور کر کے پھونک بھی مارنی ہے، ہو سکے تو پانی بھی دم کر دے، اور آپ نے دعا بھی کرنی ہے کہ یا اللہ میری اولاد فرمان بدار ہو جائے۔ تو دنوں کے اندر انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کا رزلٹ آپ لوگوں کو لازمی ملے گا دنوں کے اندر انشاءاللہ تعالی۔ انتہائی مجرب، انتہائی آزمودہ وظیفہ ہے، اور آپ لوگ اس کو کریے گا، مجھے خوشی ہوگی انشاءاللہ تعالی کہ آپ لوگ اس وظیفے کو کریں گے۔ اور جو اپنی اولاد کے ہاتھوں سے مجبور ہے، بے بس ہے، پریشان ہے، تو اس کے لیے آپ لازمی کیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔